شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشر حافی سے کسی نے سوال کیا، دریافت کیا کہ حضرت آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، تفکر ہے نا، بیداری میں تفکر ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو ہر وقت غمگین دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ حضرت بشر حافی فرمانے لگے غمگین اس لیے ہوں، سبب یہ ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں اور مطلوب ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری منزل اور میری منزل مقصود کس راہ پر ہے تو اس راہ کو تلاش کر لیتا۔ بھٹک ہونے کا مطلب بھٹکنے کا یہ ہے کہ منزل بھی آنکھوں سے گم ہے، راستہ بھی اوجھل ہے۔ تو جس کی منزل بھی نہ مل رہی ہو، راستہ بھی گم ہو گیا ہو، وہ غمگین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہ بشر حافی پھر وہ ہیں کہ جب وہ اس مقام کے لوگ ہیں جو سمجھتے کہ میں بھٹک گیا ہوں، مجھے اپنی منزل اور اپنے راستے کی تلاش ہے، یعنی ان کے اندر تفکر کا عالم یہ تھا، تشویش کا عالم یہ تھا، اور انتباہ نے انہیں اتنا مشوش کر دیا تھا۔ اور مقام یہ تھا کہ جب ان کی وفات ہو گئی، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ حافی کا لقب اسی لیے ہے، کیا؟ حافی کا لقب اس لیے ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اور جب ان کی وفات ہو، جب تک ننگے پاؤں بغداد شہر میں چلتے، کسی جانور نے بغداد شہر کی زمین پر کسی گلی میں گوبر نہیں کیا تھا کبھی۔ جانوروں کو ادب تھا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں ہم نے گوبر کر دیا تو اس کا پاؤں نہ آلودہ ہو جائے۔ اور صبح ایک دن اللہ والے ایک ولی اللہ گزرے، دیکھا ایک جگہ گوبر پڑی تھی، ایک جگہ گوبر پڑی تھی۔ انہوں نے گوبر دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مرید نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے بشر حافی لگتے ہیں رات کو وفات پا گئے۔ کیوں؟ اس نے کہا آج اس وجہ سے شہر بغداد میں جانور نے گوبر کر دی، وفات پا گئے۔ جب انتباہ ہو جاتا ہے، جب انتباہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پھر انسان کو اس درجے میں رکھ کر اس طرح کے سفر کراتا ہے، ایسی حالت میں رکھتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حضرت بشر حافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ صحبت صالحین کی بات کر رہا ہوں نا۔ امام وقت، امام فقہ امام احمد بن حنبل، اور صحبت صالحین کے تحت حضرت بشر حافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ امام صاحب، امام بن حنبل سے، کہ ساری دنیا شرق سے غرب تک آپ سے پوچھنے آتی ہے شریعت کا، اللہ نے آپ کو اتنا علم اور معرفت دی ہے کہ ہر کوئی شریعت کا حال آپ سے پوچھنے آتا ہے، آپ بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے کہ ٹھیک ہے، شریعت کا حال پوچھنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں شریعت والے کا حال پوچھنے بشر حافی کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے شریعت کا علم ہے، بشر حافی کو شریعت والے کا علم ہے، میں اس سے جاتا ہوں، شریعت والے کا حال پوچھتا ہوں۔ اور امام بن حنبل طویل دیر تک ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے، چپ بیٹھے رہتے، چپ، بات نہیں کرتے تھے۔ جب لوگ اپنی اپنی باتیں کر کے پوچھ کے چلے جاتے، مجلس سے اٹھ جاتے اور تنہا رہ جاتے حضرت بشر حافی، تنہا، تو امام احمد بن حنبل اس تنہائی میں مجلس کے آخری فرد ان سے پوچھتے کوئی اللہ کی بات سنا دو، بس اللہ کا حال سننے جاتے۔ یہ صحبت صالح ہے۔ پھر ایک دن حضرت بشر حافی، حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون سوال کرنے کے لیے آئی، اور ان سے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت میں رات کے اندھیرے میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں، کیا سوت کاٹتی ہوں؟ تو میرا اپنا چراغ جل رہا ہوتا ہے، سوت کاٹتی ہوں اس میں، تو کسی وقت وہ جو شاہی جلوس ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشعلیں روشنیاں لے کے گزرتے ہیں، اور جب مشعلیں لے کے گزرتے ہیں تو کافی دیر تک گزرتے ہیں تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روشنی میں سوت پھر تیزی سے کاٹا جاتا ہے، خاصا کاٹ لیتی ہوں، ورنہ تو
دیے کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے نا، ان کی مشلوں کی روشنی میں زیادہ سود کاٹ لیتی ہوں، اور وہ روشنی پرائی ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی، اور میں نے ان سے پوچھا نہیں ہوتا، مگر اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے سود کاٹ لیتی ہوں، تو اس وقت کا کاٹا ہوا سود میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت کا جو سود کاٹا ہوا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو آ گئے، اور پوچھنے لگی کانپ کر، فرمانے لگی خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتا تو ہے کون؟ بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا بشر حافی کی بہن ہوں۔ ہائے بشر حافی کی بہن، بشر حافی کی بہن۔ فرمایا ہاں بشر حافی کی بہن ہی یہ مسئلہ پوچھ سکتی تھی۔ فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، باقی سارے جہان کے لیے جائز، شان اولیاء اکرام آپ کے لیے جائز نہیں، باقی سارے جہان کے لیے جائز۔